میں نے جس وجہ سے آج آپ لوگوں کو بلایا، میں اپنا مینیفیسٹو رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو کہا کہ ہم یکساں تعلیمی نظام دیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں یکساں تعلیمی نظام کیسے آئے گا۔ ہم یہ قانون سازی کروائیں گے کہ ہر ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اور 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزٹڈ آفیسر کے پہ لازم کیا جائے گا کہ اس کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کے ادا کرے گا۔ تب جا کے دو نہیں ایک پاکستان بنے گا، تب جا کے یکساں تعلیمی نظام آئے گا، ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہوگی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم نے دنیا میں اپنا مقام مرتبہ بحال کرنا ہے تو دنیا کے تمام ممالک سے برابری کی سطح پہ مل بیٹھ کے چلنے کو تیار ہوں گے۔ اپنے پڑوسی ممالک سے ہم دوستی کے خواہاں ہیں، ہم مغربی ممالک سے دوستی کے خواہاں ہیں، ہم تمام مغربی ممالک کو اپنا بھائی بنائیں گے، لیکن باپ کسی کو نہیں بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھائی اور باپ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خارجہ پالیسی ہماری بہت سٹریٹ فارورڈ ہوگی کہ ہم لوگ کسی انٹرنیشنل چودھری سے اجازت لے کے کسی دکان سے مال خریدنے نہیں جائیں گے۔ ہمیں ایران اور روس اگر سستا تیل، بجلی، گیس دیتا ہے یا کوئی بھی اور ملک دیتا ہے تو ہم کسی سے پرمیشن لیے بغیر اس کے ساتھ کاروبار کریں گے۔ ہم کسی کے زیر اطاعت آ کے اپنے فیصلے نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ہمارے پڑوس میں ہندوستان موجود ہے۔ اس ہندوستان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب روس سے تیل کا معاہدہ کرتا ہے تو امریکہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ امریکہ کا اسٹریٹجک الائے ہے، اس کے باوجود انڈین فارن منسٹر شٹ اپ کال دیتا ہے امریکہ کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب علی، میری عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے، میں تم سے پوچھ کے تیل نہیں خریدوں گا یا بیچوں گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میں اگلی بات آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم 70% ٹکٹ نوجوانوں کو دیں گے، اور ہم لوگوں نے میجورٹی ٹکٹ ابھی تک نوجوانوں کو اناؤنس کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جس وعدے پہ اور جس بیانیے پہ ہم آئے تھے ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں، میں ہمیشہ جذباتی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں آپ کو آج یہ سمجھانے آیا ہوں کہ ہم کس طرح تبدیلی لائیں گے حقیقی معنوں میں۔ ہم یہ جو بورڈز کے امتحانات ہوتے ہیں، جب ہمارا اقتدار آیا ہم ان کو ختم کریں گے اور فنی اور تکنیکی تعلیم کو پروموٹ کریں گے، اسکل بیسڈ ایجوکیشن جسے کہا جاتا ہے، آئی ٹی کے سیکٹر کو پروموٹ کریں گے، فری لانسنگ کے مفت کورسز تمام سرکاری کالجز میں کروائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد بلاول صاحب سے معذرت کے ساتھ، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہمارے دور حکومت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کر کے محترمہ فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام لایا جائے گا، جس ملک میں ایجوکیشن بجٹ صرف 65 ارب روپیہ ہو اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ ہے وہ 471 روپیہ ہو، 471 ارب روپیہ ہو۔ اس ملک کا پھر یہی حال ہوتا ہے کہ ساری دنیا آٹے کے لائنوں میں لگی ہوتی ہے اور مہنگائی کا توتی بول رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ اس 471 ارب روپے کو فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کاٹیج انڈسٹریز لگا کے دیں گے، جو بنگلہ دیش والوں نے لگائی، جو چائنا والوں نے لگائی، اور غریب کسان مزدور ہاری کے گھر میں رہنے والی بسنے والی خواتین اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو گھر میں چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگا کے دی جائیں گی۔ آپ یقین کریں، ہمارے دور حکومت میں کسی کو بھی مہینے کے پہلے دن سڑکوں پہ بوڑھی ماؤں اور جوان بیٹیوں کو کھڑے ہو کے لائنوں میں آٹے کے تھیلے نہیں لینے پڑیں گے، انہیں گھر کو ان کا روزگار مل جایا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم وہ ماڈل لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد ہمارے دور حکومت میں ون سم پروگرام ہوگا، جو صرف پاکستان کی موبائل سم ہوگی وہ چلے گی، اس کے علاوہ باقی تمام ٹیلی کام نیٹ ورکس کو ہم لوگ اسی کے اندر ضم کریں گے۔ اس کی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، دبئی میں اتصالات چلتی ہے وہ ان کی اپنی ہے، سعودیہ میں ایس ٹی سی اور زین چلتی ہے وہ ان کی اپنی ہے، تھائی لینڈ میں تھائی کام چلتی ہے وہ ان کی اپنی ہے۔ یہ صرف ہمارا ملک ہے جس نے پوری دنیا کی ٹیلی کام جو ہے وہ ادھر لا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے دور حکومت میں
صرف یو فون اور ایس کام چلے گا جو ریاست پاکستان کے اپنے ہیں، باقی تمام کو اس کے اندر ضم کیا جائے گا۔ روزانہ کے 10 سے 12 ارب روپیہ ٹیلی کام نیٹ ورک کی مد میں اور انٹرنیٹ پیکیجز کی مد میں ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اور وہ دوسری چیز انٹرنیٹ، صرف پی ٹی سی ایل کو اجازت ہوگی کہ وہ پاکستان میں اپنی سروسز پرووائڈ کرے، باقی تمام انٹرنیٹ کمپنیز کو ہم لوگ پی ٹی سی ایل کے ساتھ مرج کر دیں گے۔ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہوں گی، جو موبائل ایپس ہوں گی اسٹیٹ اونڈ ہوں گی، انٹرنیٹ ہوگا اسٹیٹ اونڈ ہوگا۔ روزانہ کے 12 ارب جو ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کے بلز کی مد میں اسے 365 سے ملٹی پلائی کرے تو خود اندازہ کرے پاکستان ایک سال میں اپنے کتنے قرضے اتار سکتا ہے۔ یہ پالیسیز مجھ سے پہلے کیوں نہیں ڈسکس کی گئی، باقی جماعتوں نے کیوں نہیں ڈسکس کی؟ کیونکہ وہ ان لوگوں سے کمیشن کھاتے ہیں۔ کہ مجھے گلہ ہے اپنے بھائیوں سے، مجھے گلہ ہے اپنے دوستوں سے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ جہانگیر ترین اور مسلم لیگ نون کی ٹیم بھی پرویز خٹک صاحب کو دی گئی ہے کہ ہر 10 منٹ کے بعد ان کے جلسوں کو میڈیا کوریج سے نوازا جا رہا ہے، ہر 2 دن بعد زبردستی ان کے اندر بندے ضم کرائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی 10% لیول پلینگ فیلڈ اگر آپ ہمیں دے دیتے ہیں اور میڈیا کو لائیو کوریج کی اجازت دے دیتے ہیں تو جو بھگوڑا مینار پاکستان پہ ہاتھ میں کبوتر اٹھا کے کھڑا ہوا تھا، وہ بھگوڑا ایک ہاتھ میں بش اور ایک میں پالش بھی اٹھا کے کھڑا ہو جائے تو وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ وہ جو برطانیہ میں برش اور پالش لے کے چلا جاتا ہے، وہ جو امریکہ میں چلا جاتا ہے یہ لے کے ان کے ساتھ، وہ جو مرضی کر لے، وہ وہاں سے جتنا مرضی سفارشیں اور آشیرواد لے کے آ جائے، وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ کہ محب وطن نوجوانوں کو مین سٹریم میں آنے دیا جائے، ان کو انکریج کیا جائے۔ ہم لوگوں کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ہمارا انٹیریئر منسٹر اس بات سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے کہ جب لوگ گھبرایا کرتے تھے بلوچستان جانے سے، اس وقت جب لوگوں کو لینڈ مائنز لگا کے اڑا دیا جاتا تھا، شہید سیالوی نے اس وقت بلوچوں، براویوں، پشتونوں اور ہزارے وال کو اکٹھا کر کے پاکستان کا پرچم تھمایا تھا اور ایک کیا تھا اور انڈین ایجنٹس کو شکست دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے میر غلام قادر میسوری کے درجات بلند فرمائے۔ میرے بلوچ بھائی یہاں پر موجود ہیں، میر حکمل ریسانی شہید، غوث بخش ریشانی شہید اور ڈیرہ بگٹی کا بھائی شہید اور میر مظفر جمالی شہید، جن لوگوں نے ریاست پاکستان کے لیے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی جب حکومت میں آئے گی تو ان کے نام کی یونیورسٹیز بلوچستان کو تحفے میں دے گی اور وہاں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گی۔